بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی فضیلت اور انعامات۔ کسی علاقے میں کئی جنگلی جانور سب کچھ کھا کر فارغ ہو گئے تھے، مزید کچھ کھانے کو رہا ہی نہیں تھا۔ اس دوران ایک مسجد کے مولوی نے جمعے کے خطبے میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی، اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ یہ چاروائی کا شاید پہلا جمعہ تھا۔ یہ بات اس کے دل میں اتر گئی اور یقین کا درجہ پا گئی۔ اس نے واپس آ کر اپنی بکریوں کو کھولا اور سیدھا دریا پر چلا گیا۔ اونچی آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا کہ وہ اپنی بکریاں چرانے جا رہا ہے، اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بکریوں کو ہانکا اور دریا پر چلتا ہوا دریا پار کر گیا۔ علاقہ گھاس سے بھرا ہوا تھا، درختوں پر پتے سلامت تھے کیونکہ کسی کو یہاں تک آنے کی رسائی نہیں تھی۔ اب یہ اس کا معمول بن گیا، وہ بکریوں کو پار چھوڑ کر آ جاتا اور شام کو جا کر بکریوں کو واپس لے آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن 2 گنا چوگنا ہو گیا تھا۔ لوگ چونک گئے اور اس سے پوچھا کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے۔ وہ سیدھا سادہ اور صاف دل کا نوجوان تھا۔ اس نے صاف صاف بتا دیا کہ وہ دریا پار کر کر اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے لے جاتا ہے۔ بات سب نے سنی مگر کسی کو یہ یقین نہیں آیا کیونکہ ناقابل یقین تھی۔ مگر بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب کے پاس تک پہنچ گئی۔ مولوی صاحب نے اس چاروائی کو بلایا اور سارا ماجرا پوچھا۔ اس چاروائی نے مولوی صاحب کا ہی حوالہ بنا لیا اور مولوی صاحب میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے والا تھا کہ آپ نے مجھے جمعے میں جو نسخہ بتایا تھا، بسم اللہ کہہ کر دریا کو پار حکم دیتا، وہ دریا انکار نہیں کرتا۔ مولوی صاحب حیرت سے اس سے چہروں کو دیکھتا رہا۔ مولوی صاحب نے کہا، بھائی صاحب ایسی باتیں تو ہم ہر جمعے میں کرتے ہیں، فقط اس کا مقصد لوگوں کا ایمان بنانا ہوتا ہے، مگر بکریوں والا تو سب بسم اللہ کہہ کر پانی پر چلتا اور بکریاں سمیت پانی پار کر جاتا ہے۔ آخرکار مولوی صاحب نے صبح خود یہ تجربہ کرنے کی ٹھانی اور چاروائی کو بھی بلا لیا۔ ماجرا مزید تھا۔ مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا اور انکار کر دوں، مگر وہ مولوی صاحب کے کاندھے پر اٹھا کر لے آئے تھے۔ اب بھی جوش شوش سے لوگ باغ اللہ اکبر نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق پہ تعریف کر رہے تھے۔ آخرکار مولوی صاحب نے ایک رسہ منگوایا، پہلے اسے درخت کے رسے پر باندھا، پھر اپنی کمر پر باندھا، پھر ڈرتے ڈرتے ڈھیلا ڈالا، بسم اللہ پڑھا اور دریا پر چلنا شروع کیا۔ پہلا پاؤں رکھتے ہی دھڑام سے پانی میں گر گیا۔ مولوی صاحب ڈبکیاں کھانے لگا اور پانی کے بہاؤ میں بہنا شروع ہو گیا۔ لوگوں نے چیخ کر باہر نکالا۔ مولوی صاحب کی اس حرکت سے چاروائی کو پریشان کر دیا کہ مولوی صاحب کے بسم اللہ کو یہ کیا ہو گیا، کیونکہ یہ تو اس کا روز کا معمول تھا۔ اس نے اپنے یقین میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود اس کے پیچھے چلتا ہوا چھوڑ کر واپس بھی آ گیا۔ لوگ اسے ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، مگر وہ سب سے بے نیاز سیدھا سادہ انسان تھا۔ وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کہا، مولوی صاحب میں آپ کی بسم اللہ کی تعریف میں اب باقی پریشان ہوں، مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا ہے۔ اس چاروائی نے درخت سے بندھی رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، مولوی صاحب یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری، آپ کی بسم اللہ کی برکت کو یہ رسی کھا گئی ہے۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسی پر بھروسہ تھا، لہٰذا اللہ نے بھی آپ کو رسی کے حوالے کر دیا۔ مولوی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہو، میں نے آپ کے منہ سے سنا اور یقین کر لیا اور میرے اللہ نے میرے یقین کی لاز رکھی، مگر آپ نے اللہ کی کلام سنا مگر آپ کو پھر بھی یقین نہیں آیا، لہٰذا اللہ نے آپ کو رسوا کر دیا۔ محترم عزیز دوستو، یہ سب کچھ ہمارا حال ہے، ہماری نماز اور ہماری دعاؤں کا بھی یہی حال ہے۔ ہماری ہر ایک عبادت
یقین سے خالی ہے۔ آپ سبھی حضرات سے میری گزارش ہے، آپ جو بھی نیک کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے اور اللہ پر یقین کرتے ہوئے کرے، انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کا بدل ضرور عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ایک پیارا سا لائک کرے اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔